الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في ذم يزيد عليه لعنة الله الذين بدلوا نعمة الله كفرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود السلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا
الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع جو ہے یزید لعنتی ہے، یزید جہنمی کتا ہے۔ یزید کا ظلم شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، بلکہ یقیناً نہ کسی نے آج تک ایسا ظلم کیا، نہ کوئی قیامت تک کر سکے گا جتنا ظلم اس لعنتی شخص نے کیے تھے۔ اس سلسلہ میں آج ہمارا دوسرا جمعۃ المبارک یعنی دوسری قسط ہے۔ میں آج سوچ رہا تھا، آپ تو سن لیتے ہیں، یہ بھی آپ کی مہربانی ہے کہ اتنا وقت میں لگاتا ہوں یزید کے جہنمی ہونے کے ثبوت کے لیے۔ یہ تو پھر جو نکال کے لاتا ہے نا اس کو پتہ ہے کہ کتنا وقت لگتا ہے۔ آج کا ہی اگر آپ درس دیکھ لیں تو مجھے مختلف 4 کتابوں میں جانا پڑا۔ اب کو میرے اندر کوئی کمپیوٹرائز سسٹم تو ہے نہیں جو مجھے بتائے فلاں جگہ جائیں گے تو یہ مسئلہ مل جائے گا، فلاں جگہ جائیں گے تو۔ جو میں سوچ رہا تھا وہ یہ ہے کہ امت میں کیسے ظالم لوگ اس وقت پہ موجود ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ موضوع کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ وہ لعنتی شخص، وہ جہنمی شخص، ہم تو اس کا نام لینا ہی گوارا نہیں کرتے۔ وہ ہمارے مقدس آئمہ اطہار، میرے آقا کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے آقا کریم کی عطرت، آل پاک، ذریت پاک کا بدترین دشمن تھا۔ ہم تو اس بغیرت کا نام لینا ہی گوارا نہیں کرتے۔ میں جو سوچ رہا تھا وہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو آخر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ایک جمعہ پچھلا ہم نے آپ کے سامنے اسی موضوع پہ لگایا، آج لگا رہے ہیں۔ نہ جانے رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے جمعے اس لعنتی پہ لگنے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جہاں رب چاہے گا وہاں بریک ہو جائے گی، ٹھہر جائیں گے۔ آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ یار اتنے بڑے لعنتی شخص کے لیے اتنا کوشش، جد و جہد، اور جناب والا قرآن و سنت سے دلائل ڈھونڈ ڈھونڈ کے مسلمانوں کو بتانا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے ہمیں آج یہ قدم اٹھانا پڑا ہے؟ بدقسمتی سے آج معاشرے میں نام نہاد کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے سٹیجوں پہ بیٹھ کر یزید لعنتی کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج اس معاشرہ میں ایسے ظالم لوگ موجود ہیں جو بھونکتے بھونکتے چپ ہی نہیں کرتے کہ واقعہ کربلا، یقین جانیں اگر آپ کہیں نا تو میں آپ کو ابھی بھی وہ ویڈیو کلپ ہے چلا کے یہ بادریہ مائک آپ تک آواز پہنچا سکتا ہوں، میرے موبائل میں موجود ہے۔ سعودی حکومت نے ایک شیطان کو صرف اس کام پہ رکھا ہے، اس کو باقاعدہ ماہانہ شیطان کو تنخواہ ملتی ہے، اس شیطان کو باقاعدہ طور پر، اس شیطان کو باقاعدہ اتنی سہولیات ہیں شاید کہ آپ کے کسی وزیر کو اتنی سہولیات ہوں۔ اس شیطان کا کام پتہ ہے کیا ہے؟ اہل بیت اطہار پر بھونکنا۔
اس کا کام پتہ ہے کیا ہے؟ انبیاء کی شان میں گستاخیاں کرنا. اس کا کام پتہ ہے کیا ہے؟ حقیقی اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں بکنا. اور اس کا کام پتہ ہے کیا ہے؟ مسلک حق کا اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والوں کو مشرک، بدعتی اور جہنمی ثابت کرنا. انہی کاموں کی اس کو سعودی اور نجدی حکومت سالانہ ماہانہ لاکھوں روپے اس کو دیتے ہیں. وہ بھونکتے بھونکتے چپ نہیں کرتا. یقین جانے جگر منہ کو آتا ہے. وہ بکواس کرتا ہے، کہتا ہے کہ دنیا کے جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جھوٹ یہ واقعہ کربلا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بھی مسلمان ہیں، لوگ کہتے ہیں ان کی بھی داڑیاں ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں. ایمان سے بتانا، جو بندہ یہ جملے بول رہا ہے آپ کے نزدیک وہ رسول اللہ کا امتی ہو سکتا ہے؟ جو بندہ اتنے عظیم امام کی اتنی عظیم قربانی کو جھوٹ کہہ رہا ہے، اور پتہ جھوٹ کیوں کہہ رہا ہے؟ صرف اپنے ابے کو رحمت اللہ علیہ کہنے کی غرض، اپنے امیر المومنین یزید کو جنتی بنانے کی غرض سے اس نے یہ جملہ بولا. چلو جو نسل اب ہمارے مدرسوں میں ہے وہ جب جوان ہوں گے ان کے ذہنوں میں تو یہی ہوگا نا کہ واقعہ کربلا جھوٹ ہے معاذ اللہ. تو چلو وہ تو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے نکل آئیں گے، رحمت اللہ علیہ کہنے والے ہوں گے. آپ یقین جانیں جب اس طرح کی گفتگو سنتے ہیں ہم تو پھر جگر اور دل خون کے آنسو روتا ہے. پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں، ورنہ قیامت کے دن امام علی مقام بھی پوچھ لیں گے جب یہ ظالم میرے خلاف تھے اور یزید کو امیر المومنین کہہ رہے تھے، تمہاری زبانوں پہ تالے لگے ہوئے تھے، تمہارے ہونٹ کسی نے سی کے رکھ دیے تھے، او منبر و محراب کے وارث علماء، تمہارے ہونٹ ہماری شان میں اور ہمارے دشمن کی مذمت میں کیوں نہیں ہلتے تھے؟ کیا تم لوگوں سے ڈرتے تھے؟ کیا تم حکومت وقت سے ڈرتے تھے؟ کیا تم خارجیت سے ڈرتے تھے؟ اے میرے امام، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میری زندگی آپ کے قدموں کے لیے قربان ہے. اے امام، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میری نسل آپ کے قدموں میں قربان ہے. کاش کہ میں واقع کربلا کے وقت موجود ہوتا، آپ کے ایک بال تک بھی دشمن بعد میں پہنچتا، میں اور میری ساری نسل آپ کے قدموں میں پہلے قربان ہو جاتی. الحمدللہ ہماری نہ زبانیں بند ہیں نہ ہونٹ بند ہیں. ہم یزید پہ بھی لعنت بیچتے ہیں، اور جو آج یزید کو اپنا امیر المومنین کہتے ہیں وہ جنتی ثابت کرتے ہیں. ہم اس گروہ پہ بھی، اب آپ نے بولنا ہے، ہم اس گروہ پہ بھی جو کچھ حکومت سے ہوتا ہے ہمارا کر لے، جو کچھ نجدی سے ہوتا ہے ہمارا کر لے. آخری منظر یہی ہے نا، پھانسی پہ چڑھا دیں گے. چلو قیامت کے دن ہم بھی کہنے والے ہو جائیں گے، اے امام آپ کی عزت و عظمت پہ ہمیں بھی پھانسی کے پھٹے لٹکایا گیا تھا. اس سے بڑھ کے، اس سے اچھی موت میرے نزدیک کوئی نہیں ہے. اس سے اچھی موت اگر اسی وجہ سے ہمیں کوئی پھانسی پہ لٹکاتا ہے تو اس کو اجازت ہے وہ آئے ہمیں اٹھا کے لٹکا دے کہ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا ہے کہ یزید لعنتی ہے، آپ نے یہ کیوں کہہ دیا ہے کہ یزید لعنتی ہے. میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ، سننا اس کو. نہ علی خدا ہے نہ خدا سجا، پھر کیا بلا ہے؟ سننا اگلا جملہ. سنا ہے کچھ؟ دوبارہ سنا دیتا ہوں، آپ غور کرنا پھر سننا. یہ بھونک رہا ہے، یہ ویڈیو کلپ ہے میرے پاس. توصیف الشیطان نجدی سلفی سعودی حکومت کا کرندہ
یزیدی جو میرے امام کی قربانی کو کہہ رہا ہے. پھر سنیں، ایک مرتبہ پھر سنیں، تاکہ کوئی بھائی باہر جا کے یہ نہ کہے ان پہ الزام تھا، انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ ہے وہ ہے. سنیں. سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ ویڈیو کلپ چل رہا ہے اور یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. حکومت وقت کیا مر چکی ہے؟ کیا حکومت کے وقت کو اس گستاخ اور اس یزیدی گروپ کے اس بندے کے اس کلپ کا علم نہیں ہے؟ علم ہے. قبلہ کیا ہے؟ صرف اپنی دنیاوی فوائد کی خاطر حکومت نے اس بے غیرت انسان پر کوئی پابندی عائد نہیں کی. حکومت نے اس بغیرت کے مسلک پر اپنے ملک میں کوئی پابندی عائد. اگر وہ میرے امام کی قربانی کو جھوٹ کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ یہ واقعہ کربلا کی کہانی ہے. اگر وہ یہ جملے بولے تو حکومت کو کوئی افسوس نہیں ہوتا، اس کو کوئی سزا نہیں دی جاتی. جو قرآن پڑھ کے ان کو جہنمی ثابت کرے وہ بڑا مجرم ہے. جو رسول اللہ کی حدیثیں پڑھ کے اس گروپ کو جہنمی ثابت کرے وہ بڑا مجرم ہے. آپ سے بھی سوال ہے، یہ فرقہ پرستی، تفرقہ بندی ان جملوں سے ہوتی ہے یا قرآن سنانے سے ہوتی ہے؟ یار جن کو سمجھ آئیے وہی بولو. پوری کائنات میں آپ کسی بھی کتب خانے میں چلے جائیں، مسلک کو بھی چھوڑ دیں، جہاں کتابیں موجود ہوں دین کی، 50، 100، 1000، 500، 2000، 15000، 20000 الحاظ جہاں دین کی کتابیں موجود ہوں آپ وہاں چلے جائیں. اگر آپ کو ان کتابوں میں یہ واقعہ نہ ملے تو پھر کہنا اتنا معروف و مشہور بات واقعہ کربلا، وہ کہہ رہا ہے اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا یہ جھوٹ. قبلہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج علماء اہل سنت مجبوراً اس موضوع کو سٹیجوں کی زینت بناتے ہیں، ورنہ اس لعنتی شخص کے نام لینے سے بھی ہم راضی نہیں ہیں. پچھلے خطبہ پہ میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی سورہ محمد سے، اور امام احمد بن حنبل اور آپ کے شہزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ کا اس پہ جو مکالمہ تھا کہ میں وہ دہرا دوں تاکہ اگلی آیت سے جو ربط ہے وہ آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ آ سکے. آپ کے شہزادہ آپ کے پاس آتے ہیں، ابا حضور باہر لوگ یہ کہہ رہے ہیں امام احمد بن حنبل اور ان کے خلفاء یزید سے محبت کرتے ہیں. معاذ اللہ یزید سے کیا کرتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا بیٹا یہ کیسی بات کر رہے ہو، بھلا جو اللہ کو ایک مانتا ہو، بھلا جو اللہ کو ایک مانتا ہو یعنی مسلمان ہو، بیٹا یہ ممکن ہے کہ وہ اس لعنتی شخص سے محبت کرے؟ پھر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفصیل آپ پچھلے جمعہ سماعت فرما چکے، اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا یہ ممکن ہے جس شخص پر اللہ قرآن میں لعنت بھیجے احمد بن حنبل اسی رب کا بندہ ہو کہ اس لعنتی شخص سے محبت کرے، بیٹا یہ ممکن ہے؟ بیٹے نے کہا ابا حضور میں نے الحمد سے والناس سے پورا قرآن پڑھا ہے لیکن مجھے تو نہیں نظر آیا کہ اللہ نے یزید پہ کیا بھیجی ہو. پھر آپ نے اپنے بیٹے کو کہا قرآن لے آ تجھے میں دکھاتا ہوں، قرآن لے آ تجھے میں. پھر سورہ محمد نکالی، وہ آیت پڑھی کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، تو کیا پھر حکومت کے بعد تم دنیا میں فساد برپا کر کے جن نفوس قدسیہ سے رشتہ جوڑنے کا حکم ہے ان کے رشتے کاٹ ڈالو گے؟ فرمایا اللہ جو فرما رہا ہے جو یہ کام کرتا ہے اس پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت.
بیٹا یہ یزید پہ پوری پوری سچی آتی ہے، میں یزید پہ لعنت بھیجتا ہوں اور میں یزید کو کافر سمجھتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ پچھلے جمعہ پہ ہم آپ کو تفسیر روح المعانی عربی زبان کے اندر تفسیر بالتفصیل عرض کر چکے ہیں۔ آج کا پہلی آیت کریمہ سورہ ابراہیم ہے۔ سورت کا نام کیا ہے؟ ابراہیم ہے۔ اندازہ لگائیں، قرآن پاک ہے اور میرے سامنے تفسیر مظہری ہے، میرے سامنے تفسیر مظہری ہے۔ میرے بھائی اندازہ لگانا، یہ نہ تو بریلی کی لکھی ہوئی ہے، نہ یہ فیصل آباد کے محدث اعظم پاکستان کی لکھی ہوئی ہے، عربی زبان کی تفسیر ہے۔ کیونکہ ہمیں پھر تانے دیتے ہیں نا، گھر کی تفسیروں کے حوالے دیتے رہے ہیں، اور ہم تمہیں عربی کتب سے حوالے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، الذین وہ لوگ، الذین وہ لوگ بدلوا جنہوں نے تبدیل کر دیا، جنہوں نے تبدیل کر دیا کس چیز کو؟ نعمت اللہ، نعمت اللہ کی طرف سے جو ان کے پاس نعمت تھی، اللہ کی طرف سے جو ان کے پاس۔ سوال ہے آپ سے، رسول اللہ کی طرف سے نعمت ہے؟ جن کو سمجھے وہی بولے۔ اور آپ کی نسل پاک، میری بات سے نہ کوئی اتفاق کرے، میں ناراض نہیں ہوتا کیونکہ میں آپ جیسا ایک فرد ہوں، لیکن جو مفسر قرآن لکھے گا اس سے تو اتفاق کرنا ہی پڑے گا نا۔ اگر مسلمان رہنا ہے تو، اگر مسلمان رہنا ہے تو کفر کرتے ہوئے، کفر کرتے ہوئے۔ اب اس کے تحت کیا لکھتے ہیں تفسیر مظہری والے، جلد 4 صفحہ نمبر 116 پر اس آیت کے تحت فرماتے ہیں ثم کفر یزید ومن معه بما انعم الله عليهم وانتسبوا لعداوة آل النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقاتلوا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ظلما وکفر یزید بدین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اندازہ لگائیں مفسر قرآن نے کہاں تک امت مسلمہ کی رہنمائی کر دی۔ اے تفسیر مظہری کے مصنف، ہم اپنے خالق کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اللہ آپ کے مزار پر انوار پر قیامت تک لا تعداد اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے کہ آپ نے ظالم کو ظالم لکھا، حق کو حق لکھا۔ کسی حکومت کے سامنے آپ جھکے نہیں، کسی حاکم سے آپ ڈرے نہیں۔ قبلہ لکھ دینا، حق کو حق لکھ دینا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور پھر ایسے معاشرے میں، ایسے زمانے میں جہاں ہر طرف سے یزید کے مرید زندہ ہوں، اس زمانے میں یزید کو کافر قرار دے دینا، اس زمانے میں یزید کو جہنمی اور لعنتی قرار دے دینا، صرف زبانی نہیں کہ کہہ دیا ختم ہو گیا۔ سینکڑوں سال بیت گئے ہیں تفسیر قرآن کو لکھے ہوئے، آج تک پورے ورلڈ کے اندر جہاں مفتی اور شیخ الحدیث بیٹھے ہوں گے، امید ہے وہاں تفسیر مظہری ان کی لائبریری کی زیر و زینت بنی ہوئی ہوگی۔ انہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کی کہ مجھے یزیدی گروہ کیا کہے گا۔ انہوں نے کہا میں نے یزید سے تو شفاعت کی بھیک مانگنی نہیں ہے، شفاعت کی بھیک تو مصطفیٰ کریم سے مانگی جانی ہے۔ تو کیوں نہ ہو ان کی آل و اطرت پر مجھے جو رب نے علم سے نوازا ہے، کیوں نہ ہو جو حق ہے وہ حسین کے ساتھ ہے اور باطل یزید لعنتی ہے۔ اے تفسیر مظہری کے مصنف، آپ کو سرور دو جہاں کی شفاعت کبریٰ اللہ عطا فرمائے۔ آپ نے تفسیر قرآن کا حق ادا کر دیا، تفسیر قرآن کا حق ادا کر دیا۔ کیا فرماتے ہیں ثم کفر یزید ومن معہ، پھر کفر کیا یزید نے، ثم پھر کافر یزید، کافر کفر کیا کس نے؟ یزید۔ کس نے کفر کیا؟ کافرہ فعل ہے، اب اس کو فاعل کی ضرورت ہے، وہ ساتھ ہی لکھا ہوا ہے۔ کفرہ نہیں ہے کہ پتہ ہی نہ ہو کون ہے کرنے والا،
فعل مجہول نہیں ہے، معروف ہے، اس کے فعل کے فاعل کا پتہ ہے. فرمایا کفر کرنے والا کون ہے؟ سارے بولو، بلند آواز سے بولو. وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے چمچے کڑچے تھے، اور جو یزید کے چمچے، ابن زیاد جیسے لانتی، ابن زیاد جیسے ملعون، جو چمچے کڑچے یزید کے تھے، دنیا اور حکومت کی مناصب اور لالچ کی خاطر جنہوں نے جان بوجھ کر نواز رسول کے ساتھ وہ ظلم اور زیادتی کی ہے کہ شاید ظلم نے بھی کبھی ایسا ظلم نہ سنا ہو، شاید ظلم نے بھی ایسا کبھی ظلم نہ سنا ہو. کس لیے؟ یہ دنیا کے کتے تھے، یہ دنیا کی دولت کے پجاری تھے. اس یزید لعنتی نے ان کو حکومت کا لالچ دیا تھا، اگر تم یہ کرو گے فلاں کو گورنر بنا دوں گا، اگر یہ کرو گے فلاں کو فلاں علاقے کا گورنر بنا دوں گا، فلاں کو اتنا انعام دوں گا. کہاں گئی ہے تمہاری وہ گورنری؟ کہاں گئی ہے وہ دولت جس کی وجہ سے اطرت مصطفیٰ پر تم نے ظلم کیا؟ سالوں قیامت تک مسلمان تم پہ لعنت بھیجتے رہیں گے. معلوم ہوا دنیا داری کی خاطر حق کو چھوڑ دینا یہ یزیدیت ہے. یزیدیت خواہ وہ کوئی حق ہو، ضروری نہیں کہ اطرت مصطفیٰ سے تعلق رکھتا ہو. شریعت میں جہاں حق ہو، آج کے غنڈوں کو بھی امام علی مقام کی یہ قربانی بتا رہی ہے، جہاں حق آ جائے اس کے خلاف فتوے دینا، اس کے خلاف تقریریں کرنا، حق کے خلاف لیکچر دینا، دنیا کے کتے بن کے، دنیا کے پجاری بن کے، دنیا کے ریال، پاؤنڈز، ڈالرز اور کویتی دینار کی خرچ سے جان بوجھ کے شریعت کے خلاف سٹیج پہ بیٹھ کے گستاخیاں کرنا، اسی کا نام یزیدیت ہے. یزیدیت اسی کا نام کیا ہے؟ وہ جانتے تھے یہ نواسہ رسول ہے. آپ نے حجت اہتمام کرتے ہوئے 10 محرم الحرام کو عظیم خطبہ دیا تھا. فرمایا ابن زیاد لعنتی، سن تجھے نہیں پتا کہ میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں؟ تو میرے نسب سے غافل ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ میں مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا لخت جگر ہوں؟ تجھے نہیں پتا جناب امام حسن المجتبی میرے بڑے برادر مکرم ہیں؟ تجھے نہیں پتا رسول اللہ نے جس مقدس خاتون کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا وہ سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ خاتون فردوس میری امی جان فاطمہ الزہرا ہے؟ اور دنیا کے کتے تو نہیں جانتا رسول اللہ نے میرے کیا منا کے بیان کیا ہے. تم سارے یزیدیوں نہیں جانتے میرے آقا کریم نے مجھے اور میرے برادر مکرم کو فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ امام حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. فرمایا تمہیں نہیں ان حدیثوں کا پتا، تمہیں نہیں میرے منحقب کا پتا، لیکن اگرچہ سب کچھ پتا تھا، حق کو جان بوجھ کے پشت کی. وجہ کیا تھی؟ دنیا کی. بولو نا، تمہیں نے بھی یہی جملہ بولا. یہ یزیدیت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت. یزیدیت میں عرض کرتا ہوں، میں کوئی بندہ چپ نہ رہے. حسینیت، حسینیت، آخر والے بھائی نہیں بول رہے. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت. مزہ تو ہے نا پھر نعرے کا. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور جو بھی مسلمان ہوگا وہ یزید کا دشمن ہوگا. جس کی محبت یزید سے ہیں، اللہ کی قسم ہے ہمارے نزدیک وہ اسلام سے دور تک تعلق نہیں رکھتا. جس کی محبت یزید کی طرف جاتی ہو، جس کی محبت کس کی طرف جاتی ہو. فرمایا اسی آیت کی تفسیر چل رہی ہے، کس نے کفر کیا؟ بولو تو صحیح، ناراض تو نہیں ہوگا؟ پھر ٹھیک. وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے چمچے کڑچے تھے انہوں نے بھی کیا کیا؟ اور دنیا کی دولت کے پجاری اور دنیاوی دولت کے کتے. میرے آقا کریم کی اپنی حدیث بھی ہے،
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا جیفہ وطالبها کلاب، او کما قال نبی علیہ السلام، جب شریعت کو توڑ کر حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ کر بندہ بس صرف دنیا کی دولت کے پیچھے پڑ جائے، میرے آقا نے فرمایا الدنیا جیفہ، پھر ایسے شخص کے حق میں دنیا کی جو دولت ہے یہ مردار ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مردار۔ ایک بھینس خود بخود مر جائے اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ گائے خود بخود مر جائے آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بکری خود بخود مر جائے آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ گدھا خود بخود مر جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ روڈ کی پرلی جانب گدھا مرا پڑا ہو، اس کو کھانے کے لیے کون جائے گا؟ میرے آقا بھی یہی فرمان ہے الدنیا جیفہ وطالبها کلاب، فرمایا ایسے جس طرح یزیدیوں نے دولت اکٹھی کی تھی، فرمایا ایسی دولت مردار ہے، وہ طالبها کلاب، اور مردار کے طلبگار کتے ہوتے ہیں۔ کتے کون ہوتے ہیں؟ کتے۔ یہ دنیاوی کتے تھے، یہ جتنے بھی کربلا کے اندر میرے امام پاک پر مسلط گزیدنے کے یہ سب دنیاوی کتے تھے، یہ سب دنیاوی۔ میرے آقا کی حدیث بتا رہی جنہوں نے خون رسول کی رعایت نہ کرتے ہوئے دولت کمائی ہے، ابھی وہ دنیاوی کتا نہیں ہے، ابھی وہ جہنم کا ایندھن نہیں بنا۔ آگے چلیں، کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اس نے ایک جھنڈا بلند کیا۔ کیا بلند کیا؟ ایک جھنڈا ہوتا ہے مصطفیٰ کریم کی ولادت کا، ایک جھنڈا ہوتا ہے ہر ملک کی نشانی اور علامت کا، ایک جھنڈا ہوتا ہے اسلامی جہاد کا۔ یزیدیو اپنے امیر المومنین یزید کے جھنڈے کے بارے میں بھی سن لو، اس نے کون سا جھنڈا بلند کیا ہوا تھا؟ غور سے سننا، لِعَدَاوَةِ آلِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اطرت رسول، آل رسول، ذریت رسول، اولاد رسول، اولاد مولا کائنات، اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا جھنڈا بلند کیا ہوا تھا۔ یزید کے جھنڈے کا نام کیا ہے؟ اطرت رسول کی دشمنی کا جھنڈا، اولاد رسول کی دشمنی کا۔ اس لعنتی کی علامت و پہچانی عداوت آل رسول تھی۔ کوئی بات سمجھے نہیں ہے آپ کے ملک کا ایک جھنڈا ہے، اس کی پہچان ہے ملک کی کہ نہیں ہے؟ پہچان ہے نا؟ یزید کی پہچان کیا تھی؟ عداوت، دشمنی آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہر بندے کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر بندہ ایک خاص چیز سے دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ اے تفسیر مظہری کے مصنف، اللہ کی آپ پہ لاکھوں کروڑوں لا تعداد رحمتیں ہوں، آپ نے مسلمانوں کو کتنا اچھا معیار دیا۔ فرمایا ہر شخص کی کوئی پہچان ہے، کوئی نشانی ہے، کوئی علامت ہے۔ فرمایا میں تمہیں بتاؤں یزید کی پہچان کیا ہے، یزید کی علامت کیا ہے، یزیدیت کی تاریخ کیا ہے۔ فرمایا جہاں آل رسول سے دشمنی آ جائے سمجھ لینا یہاں یزیدیت آ گئی ہے۔ اطرت رسول کے دشمن کیا ہوتے ہیں؟ یزید ہوتے ہیں۔ جس یزید کو تم نے جنتی بنایا اس کی تو پہچان ہی آل رسول کی دشمنی ہے۔ وہ حدیث تمہیں بھول گئی ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جناب مولا کائنات کو فرمایا یہ حضرت علی، یہ سیدہ فاطمہ، یہ حسن، یہ حسین، یہ حسن اور یہ سرکار نے چاروں کے نام لیے، اور پھر فرمایا جو ان میں سے کسی کا دشمن ہے وہ مصطفیٰ کا دشمن ہے، جو ان میں سے کسی کا دشمن ہے وہ یزید کن کا دشمن ہے؟ رسول اللہ کی پوری آل کا دشمن ہے۔ اور سرکار نے تو فرمایا جو کسی ایک کا دشمن ہو وہ اپنے نبی کا دشمن ہوتا ہے۔ بتاؤ جنت رسول اللہ کی ملکیت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بندہ اپنے دشمنوں کو بھی جنت اپنی ملکیت میں آنے دیتا ہے؟ تو جنت رسول اللہ کی ملکیت، جنت رسول اللہ کی، اور یزید رسول اللہ کا دشمن ہے، اور میرے آقا اپنے دشمنوں کو جنت کی طرف جانے۔ سنو
یزید کی پہچان ہے آل رسول سے دشمنی. کس نے لکھا؟ تفسیر مزری والے نے، جلد 4 ہے، صفحہ 116 ہے، سورہ ابراہیم کی آیت کی تفسیر ہے. اگلی بات سنو، کہتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے تھوڑی قتل کیا تھا. میں تجھے دکھاؤں کون ہے ان کا قاتل. وَقَتَلُوا حُسَيْنَ رضی اللہ عنہ ظُلْمًا. پھر کہتے ہیں جی امام پر حق کے خلاف خروج کرنے والا معاذ اللہ باغی ہوتا ہے، باغی کو قتل کرنے کا حکم ہے. آپ کو پتہ یہ جملے کہاں پہنچے ہیں؟ کہتے ہیں یزید امام پر حق تھا اور امام علی مقام نے ان کے خلاف خروج کیا، جنگ کا کیا کیا؟ اعلان. تو لہٰذا معاذ اللہ امام علی مقام ٹھہرے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ باغی. تو وقت کے حاکم پر فرض ہوتا ہے باغی کو قتل کرا دے. کہتے ہیں یزید نے کیا جرم کیا؟ یہ تو تمہاری عقلیں ہیں نا کہ یزید نے کیا جرم کیا ہے. میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا، تیری پوری نسل کو کوئی سنی جا کے اڑا دینا اور پھر تجھ سے پوچھے یہ جو تیری نسل کو ذبح کر کے آیا ہے، حالانکہ نسل کی نسل ہی فارغ ہے، یزیدی گروپ ہے، کوئی سنی جا کے نسل کی نسل ختم کر دے اور پھر تجھ سے پوچھے یہ سنی جنتی ہے، تیرا کیا فتویٰ ہے؟ آپ کو میرا جملہ سمجھ نہیں ہے؟ اور تیری گنتی نسل کو کوئی بندہ جا کے قتل کر دے تو تجھے پھر قرآن سے فتوے آتے ہیں اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا فجزاؤ جہنم، لہذا یہ کیا ہو گیا ہے؟ جہنمی ہو گیا. تیری گستاخ کی گستاخ نسل کو کوئی قتل کرے، تجھے قرآن بتاتا ہے کہ یہ قتل کرنے والا جہنمی ہے. اور میرے آقا کریم کی مقدس طیب طاہر دنیا میں اس سے اچھی نسل پاک کوئی قیامت تک نہیں آ سکتی. دنیا میں اس سے اچھی نسل پاک، اس سے اچھی ذریت، اس سے اچھی آل، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کائنات میں اگر سب سے بڑی شان و شوکت والی ذریت ہے تو اس کا نام ذریت مصطفیٰ ہے. ایک بندہ پورے چمنستان مصطفیٰ کو وہ جلتے بجھتے روشن چراغ کو گل کر دیتا ہے، تو ابھی بھی کہتے ہیں وہ یزید جنتی ہے؟ کچھ تو شرم و حیا کرو، کچھ تو غیرت کرو. قیامت کے دن کس منہ کے ساتھ ان کے سامنے جاؤ گے؟ علامہ آگے لکھتے ہیں وَقَاتَلُوا حُسَيْنَ ظُلْمًا. تیری اس بات کا جواب بھی آ گیا کہ امام علی مقام باغی تھے. اگر باغی ہوتے نا، یہاں جملہ یہ ظلمن کا نہ آتا. آپ نے کہا کہ امام علی مقام کو یزید نے ظلمن شہید کرا دیا. ظلمن کیا کرا دیا؟ شہید کرا دیا. اگر ائمہ اطہار کے نزدیک، محدثین، مفکرین، مجتہدین، علماء، فقہاء اسلام کے نزدیک امام علی مقام کا یہ جانا خلاف شرع ہوتا تو یہاں ظلمن کے جملے کبھی بھی نہ آتے. آگے سن تیرے ابے یزید نے کیا کیا کیا، اور تجھے ہم بتائیں گے کئی قسطوں میں کر کے. جس کو تو جنتی بناتا ہے قرآن اس کو کیا کہہ رہا ہے، حدیث مبارکہ اس کو کیا کہہ رہی ہے. فرمایا وَكَفَرَ یزید، اور کفر کیا کس نے؟ کس چیز کا؟ بے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے دین کا انکار کر دیا. کس نے؟ بولو تو صحیح. اور بخشش کا ذریعہ ایسے جملے بنتے ہوتے ہیں، سمجھ آئیے نا. اللہ بڑا غفور رحیم ہے. اللہ کی بارگاہ میں جنہوں نے قربانی دیا آپ ان کے حق پہ گواہی دے رہے ہیں. میرا ایمان ہے کہ یہی گواہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. میرا لجپال حسین بھی تو آپ کی گواہی کو سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا، آپ کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. امام اہل سنت سے کسی شخص نے سوال کیا، حضور دل کرتا ہے میں یوں ورد کروں السلام علیکہ یا حسین، السلام علیکہ یا حسین، السلام علیکہ یا حسین. حضور کیا میرے لیے جائز ہے؟ فرمایا بالکل جائز ہے، بالکل. وہ تجھے دیکھتے بھی ہیں، تیری گفتگو کو سنتے بھی ہیں. اگر کوئی مشکل ہو تو اللہ کی ادا سے دور بھی فرما دیتے. فرمایا ورد کر، وظیفہ کر، سرکار امام علی مقام تیرے اوپر کرم فرما دیں گے. السلام علیکہ یا حسین، کہہ دو دل کو ٹھنڈا پڑ جائے. السلام علیکہ یا حسین، سارے السلام علیکہ یا حسین.
السلام علیکہ یا حسین. الحمدللہ ہم حسینی ہیں, ہم یزیدیوں پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں, اور جو صحابہ کے دشمن ہیں ہم ان پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. نہ ہمارے یہاں روافضیت کی کوئی گنجائش ہے, نہ یزیدیت کی گنجائش ہے. ہمارا وہی مسئلہ کہ جو مصطفیٰ کریم نے 1400 سال پہلے عطا فرمایا تھا. فرمایا وَكَافَرَ يَزِيدُ بِدِينِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یزید نے رسول اللہ کے دین کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. سننا حتی انشد ابیات حین قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ مضمونها. فرماتے اس سے بڑھ کے اور دین اسلام کا انکار کیا ہوگا جب اس یزید لعنتی کو اس کے چمچوں نے جا کے خبر دی کہ امام علی مقام شہید ہو چکے ہیں. انہوں نے تو لفظ شہادت نہیں بولنا تھا, ہم کیونکہ آپ کے چاہنے والے ہیں, انہوں نے تو یہی کہنا تھا معاذ اللہ آپ کا دشمن جو ہے وہ ہم نے ختم کر دیا. لیکن ہم کیونکہ ادباً ہم آپ کی تعظیم کرنے والے ہیں, امام علی مقام کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ انشد ابیاتا حین قتل حسین رضی اللہ عنہ. اس وقت خبر سن کے وہ کچھ جملے بولتا ہے. کون؟ جو کہتے ہیں وہ تو اس قتل سے راضی نہیں تھا. راضی نہیں تھا تو یہ جملے کیوں لکھے ہیں, کیوں کہے ہیں اپنے اس یزیدی قصر و محل میں بیٹھ کے؟ مضمونہا, اس کا مضمون کیا ہے؟ این اشیاخی ینظرون انتقامی بآل محمد بنی ہاشم. کہتے کہاں ہیں وہ میرے بڑے؟ این اشیاخی, میرے بڑے شیوخ کہاں ہیں جن کو جنگ بدر میں رسول اللہ نے جہنم حاصل کیا تھا؟ عتبہ شیبہ لعنتی کہاں ہے؟ ابو جہل کہاں ہے؟ یہ کس کے جملے ہیں؟ کہتا ہے قبلہ میں جو بات کر رہا ہوں الحمدللہ میں اپنی بات کا ذمہ دار بھی ہوں, میں گھر سے نہیں کر رہا, یہ آپ کے سامنے میں نے کوٹ کیا ہوا ہے. جہاں ضرورت پڑے گی فقیر اس کتاب کو سامنے پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے الحمدللہ. کیا کہنے لگا؟ این اشیاخی, وہ عتبہ کہاں ہے, وہ شیبہ کہاں ہے, وہ ابو جہل کہاں ہے جن کو بدر میں مسلمانوں نے کیا کیا تھا؟ اور جہنم حاصل کیا تھا. یہ سارے کافر ہیں, یہ سارے کیا ہیں؟ جن کو رسول اللہ نے بنو ہاشم نے جہنم رسید کیا تھا. کہتے ہیں وہ کہاں ہیں, تو نے کیا کرنا ہے ان کو؟ کہتا ہے ینظرون انتقامی بآل محمد و بنی ہاشم. آج وہ ہوں نا, میں ان کو دکھاؤں میں نے ان کا بدلہ اطرت رسول سے لے لیا ہے. کہتا ہے کہاں ہے وہ کتے, کہاں ہے عتبہ, کہاں ہے ابو جہل, کہاں ہے ابو لہب, کہاں ہے شیبہ, کہاں مر گئے یہ سارے میرے اشیاخ, میرے بڑے کتے ذلیل انسان. تو نے ان کو کیا کہنا ہے؟ کہتے میں آج ان کو دکھانا چاہتا ہوں. ینظرون, وہ آئے اور دیکھیں کیا انتقامی جو میں نے انتقام لیا ہے. انتقام ابن زیاد کے جملے نہیں, انتقامی جو میں نے کیا لیا ہے وہ کن سے لیا؟ کہتے بے آل محمد و بنی ہاشم, آل محمد سے میں نے آج انتقام لے لیا, وہ بنی ہاشم اور بنو ہاشم کی نسل سے میں نے کیا لے لیا ہے؟ انتقام. کاش کہ میرے بڑے کافر ہوتے آج وہ دیکھتے خوش ہوتے. ابھی بھی اس کو جنتی کو ہوگے, ابھی بھی یزید کے اوپر لعنت بھیجنے میں توقف کرو گے؟ آگے سنو, جملے زیادہ ہیں وقت کم ہے. بس میں پہلا شعر پڑھ دیتا ہوں, انشاءاللہ پھر بقایا اشعار جو ہے وہ اگلے جمعہ پہ. چلو جو اللہ کو منظور ہے, جو اللہ کو منظور ہے. ایک جملہ صرف بولتا ہوں. وَلَسْتُ مِن جُنْدُبْ إِلَّمْ أَنْتَقِمْ من بنی احمد ما کان فعلا وَأَيْزَنْ أَحَلَّ الْخَمْرِ. کہنے لگا میں یزید ہی نہیں ہوں, اگر میں نے آل محمد سے انتقام نہ لیا تو. یہ اس کے کلمات ہیں, میں یزید ہی
اور محاورہ تن ایک جملہ ہم بولتے ہیں، اگر میں نے یہ نہ کیا تو پھر میں ہوں ہی کچھ نہیں، بولتے ہیں لوگ کہ نہیں بولتے؟ یزید کہہ رہا ہے اگر میں نے لست من جندب علم انتقم، اگر میں نے انتقام نہ لیا من بنی احمد رسول اللہ کی نسل پاک سے، تو لست، پھر یزید ہی نہیں ہے، پھر یزید ہی نہیں ہے۔ اور پھر ما کان فعل، کہتا ہے جس طرح رسول اللہ نے ابو جہل کے ساتھ کیا تھا، جس طرح رسول اللہ نے عتبہ کے ساتھ کیا تھا اور جنگ بدر میں جس طرح رسول اللہ نے شیبہ کے ساتھ کیا تھا، اگر میں اسی طرح نہ کروں تو پھر مجھے یزید نہ کہنا۔ کن کے ساتھ؟ رسول اللہ کی عطرت کے ساتھ، رسول اللہ کی ذریت پاک کے ساتھ، رسول اللہ کی نسل پاک کے ساتھ، وہ نفوس قدسیہ جن کی رگوں میں مصطفیٰ کریم کا خون دوڑ رہا تھا، گردش کر رہا تھا، کہتے میں ان سے بدر کا انتقام نہ لوں تو مجھے یزید نہ کہنا۔ ابھی کہتے وہ تو خوشی نہیں تھا۔ وَأَيْزًا أَحَلَّ الْخَمْرِ، اور اس نے اپنے تمام لانتی فوجیوں کو کہہ دیا تھا میں نے تمہارے لیے شراب کو حلال کر دیا ہے۔ یہ پوری تفصیل اگلے خطبہ میں بشرط صحت و زندگی۔ کیا کہتا تھا؟ شراب کیا ہے؟ حلال ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بندہ کہے خنزیر حلال ہے، آپ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ یار بولو، وقت ختم ہو گیا۔ ہمارا ایک کام تھا وہ بھی رہ گیا، اسی میں کوئی حکمت ہوگی، اسی میں کوئی حکمت ہوگی۔ میں پوچھنا چاہوں گا، ایک بندہ کہے کتے کا گوشت حلال ہے، آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ ایک بندہ کہے نماز فرض نہیں، آپ کیا سمجھیں گے؟ ایک بندہ کہے زکوٰۃ فرض نہیں، آپ کیا سمجھیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن کا منکر۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کا منکر ہے۔ اور ایک بندہ کہے شراب حلال ہے، قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا کہ نہ دیا؟ یزید شراب کے متعلقہ کیا کہتا تھا؟ انشاءاللہ اگلے خطبے کا آغاز اسی شعر سے ہوگا جس پہ آج ہم نے اختتام کیا۔ خالق لم یزل سے دعا کو ہوں، اللہ کریم مجھے آپ سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو پکا سچا حسینی بنائے، پکا سچا، نعرے والا نہیں، اپنے آپ کو دین پر قربان کرنے والا حسینی بنائے۔ آمین بجائے نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔